ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ ہیں نیل احمد. تو یہ بتائیے گا کہ ڈبل ایم اے کی آپ نے بات کی اور پھر آپ ماسٹر کرنے جا رہی ہیں, تو یہ اس کی بارے میں تھوڑا سا. ہاں, یہ بہت گھوم گھمیری ہو گئی ہے. میں نے فلاسفی میں فرسٹ ماسٹرز کیا تھا اور بائی چوائس کیا تھا اقبال کی وجہ سے, کیونکہ میں نے بتایا کہ والد صاحب جی تو میرا بھی انٹرسٹ فلسفے میں آپ نے کیا. جی کب کی بات کرنی ہے؟ یہ 2008 میں میرا فرسٹ ماسٹر تھا. اچھا. اس کے بعد میں نے MBA مارکیٹنگ کیا اور اس دوران میں بزنس اسٹارٹ کر دیا تھا اور بزنس کرتی رہی ہوں فیشن ڈیزائننگ کا. 2011 میں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے, تو اس کے بعد میں نے فیشن ڈیزائننگ کا کام جو ہے, کیونکہ بابا ساتھ جاتے تھے اور بابا ویسے وہ پیرالائز تھے لیفٹ سائڈ سے, لیکن یہ کہ میرے ساتھ کافی انہوں نے ساتھ دیا, اور بھائی وغیرہ اپنے بزنس میں اور اپنے کاموں میں بزی ہوتے تھے. صحیح. تو جب والد صاحب کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے میرا بزنس بند کروا دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تمہارے ساتھ مارکیٹس میں گھومنے کا. اور ان دنوں میں کراچی کے حالات کافی زیادہ خراب ہوئے تھے. رمضان کا مہینہ آپ کو شاید اگر آپ کے ذہن میں ہو تو کافی ٹارگٹ کلنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی. تو میں نے جو آرڈرس لیے تھے, باہر کے آرڈر زیادہ لیتی تھی, تو وہ بہت متاثر ہوئے. میں ان کو فلفل نہیں کر سکی اور بہت نقصان ہو گیا. اس کے بعد بھائی نے بند کروا دیا. اور پھر میں بالکل فری ہو گئی تھی, تو میں یہ سوچ رہی تھی اب کیا کروں. تو ماشاء اللہ سے اتنا ایکسپیرینس ہو گیا تھا کہ, اور مارننگ شوز میں جا رہی تھی تو کافی وہاں پہ میری وہ بھی بن گئی تھی, ایک ریکگنیشن بھی بن گئی تھی. تو میں نے ایز این امیج کنسلٹنٹ کام شروع کیا, جس کو ہم ماہر لباس و انداز کہیں گے. میں نے ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے اسٹارٹ کیا اور اب ماشاء اللہ سے کارپوریٹ لیول پر پرسنل گرومنگ اور ڈریسنگ ایتیکیٹس کے ورک شاپس کرواتی ہوں. مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈریس اپ اکارڈنگ ٹو یور باڈی اینڈ اکارڈنگ ٹو یور فیس. آپ کو کیسے تیار ہونا ہے, آپ کو کیسے اپنے آپ کو, اگر آپ جاب کے لیے جا رہے ہیں, اگر آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں, پارٹی میں جا رہے ہیں, دوستوں کے ساتھ جانا ہے, تو کیا اپنی باڈی ٹائپ کے مطابق آپ کو کیا پہننا ہے. آپ کی ہائٹ اگر کم ہے تو لمبے کیسے, کپڑوں کے ذریعے سے لمبے کیسے نظر آنا ہے, ہیئر اسٹائلنگ سے لمبا آپ کا قد کیسے لمبا ہو سکتا ہے. مطلب ایسی بہت ساری ٹیکنیکلٹیز اور چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں جو ویسے تو آج کل بطور اینکر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ٹی شرٹ میں بھی شو چل رہے ہیں اور معروف چینلوں پہ چل رہے ہیں. بالکل. تو کاشف عباس صاحب بھی کرتے ہیں اور دیگر احباب بھی کرتے ہیں. تو وہ اسکرین کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹی شرٹ کا ہونا ڈپینڈ کرتا ہے. میں یہ عرض کرنے لگی تھی کہ اگر آپ بالکل نئے ہیں کسی پروفیشن میں تو آپ کو بڑا اپنے آپ کو فارمل رکھنا ہوتا ہے. مطلب آپ کو, اگر آپ کسی جاب پر جاتے ہیں, اس کی مثال اس طرح لے لیتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی جاب ہے, مینیجر کی جاب ہے, تو آپ کو بالکل اسٹارٹنگ میں جب تک آپ وہاں پہ سیٹل نہیں ہو جاتے, آپ اپنے باس کو امپریس کرنے کے لیے, اپنے کولیگس کو امپریس کرنے کے لیے, اپنے کام کو زیادہ پروفیشنل دکھانے کے لیے آپ فل مینیجر والا ڈریس اپ ہو کے جائیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. جب آپ وہاں پہ سیٹلڈ ہو جاتے ہیں تو ایزی ہو جاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے میری جاب پکی ہو گئی ہے اور ماحول بھی بن گیا ہے, تو پھر آپ کبھی کبھی کیجول بھی چلے جایا کرتے ہیں. تو ایسا ہی آپ جو ذکر کر رہے ہیں کہ ٹی وی کے اینکرز, جو معروف اینکرز ہیں, ان کا ماحول بن چکا ہوا ہے, وہ سیٹلڈ ہو چکے ہوئے ہیں, ان کو اب وہ کچھ بھی کر کے آ جائیں تو وہ چلے گا, مطلب وہ ہٹ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نئے ہیں اور آپ کچھ کرتے ہیں ایسا آؤٹ آف دا وے جا کے, تو ہوتا ہے جی یہ کیا کر کے آ گیا, اس کو تو کچھ کرنا ہی نہیں آتا. کیونکہ میڈیا سے تعلق رہا ہے اور ان لوگوں کے بیچ میں رہی ہوں, تو مجھے آئیڈیا ہے تھوڑا سا اس بات کا. چلیں زبردست ہو گیا. اچھا, کچھ آپ یہ بتائیے کہ آپ 2011 کے بعد پھر آپ تھوڑا بزنس کی طرف آ گئی, تو یہ پھر ایک اب ماسٹر کرنے کا ایک پھر خیال آیا, تو بیچ میں اتنا گیپ کیوں؟ چونکہ میں نے بتایا, ویسے میں نے فلاسفی میں گولڈ میڈل لیا تھا, اور اس وقت میری فلاسفی میں انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ اچھی ہو گئی تھی. ظاہر ہے پڑھائی ایک کنٹینیو, آپ ایک تسلسل کے ساتھ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں, کلاس میں ٹیچر کے بہت مشکل سوالوں کا فٹ سے جواب دے دینا, کیونکہ اس کی بنیاد یہی تھی کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہو گئی تھی تھیوریز پہ, فلاسفرس پہ. لیکن وہ پھر میں نے وہاں سے چھوڑ کے MBA کیا, بجائے یہ کہ اس وقت میں MPhil کرتی. وہاں سے چھوڑ کے MBA میں ایڈمیشن لیا, اور MBA سے اس کے ساتھ پھر بزنس اسٹارٹ ہو گیا. تو وہ پورا رجحان بزنس کی طرف, کپڑوں کی طرف اور ان چیزوں کی طرف چلا گیا. تو وہ ایک جو انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ڈیولپ ہوئی تھی, وہ ظاہر ہے اس میں سے کم ہونا شروع ہو گیا, کیونکہ پڑھائی اس کی کنٹینیو نہیں رہی. تو اس کے بعد میں نے کچھ عرصے کے بعد فیشن ڈیزائننگ کا, جب والد صاحب کا انتقال ہوا, اس کے بعد میں نے MPhil میں ایڈمیشن لیا, ابھی کچھ عرصے پہلے لیا تھا. اچھا. 2 سال پہلے. اور میں نے سیکنڈ سیمسٹر میں مجھے ریئلائز ہونا شروع ہو گیا. فرسٹ سیمسٹر میں نے کلیئر کر لیا تھا, لیکن بہت اچھے مارکس نہیں آئے جیسے پہلے آیا کرتے تھے. تو میں نے ریئلائز کیا کہ اردو کی طرف مجھے جانا ہے.
تو میں نے اپنے اساتذہ سے جو فلسفی کے ٹیچرس ہیں ان سے مشورہ کیا, ان کو ساری سچویشن بتائی کہ اب میں اس مائنڈ سیٹ پر ہوں اور یہاں پھنسی ہوئی ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اردو کی طرف, کیونکہ آپ کا سارا فیوچر اس طرف نظر آ رہا ہے, شاعری, کتابیں, یہ وہ. انہوں نے کہا کہ ٹائم ویسٹ نہیں کریں, یا تو آپ جا کے اس میں ایم فل میں اپلائی کریں یا ماسٹرس سے. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ کرنا ہی ہے تو کیوں نہ ماسٹرس کر کے کیا جائے, تاکہ ایک پورا بیک گراؤنڈ, ایک پس منظر کے ساتھ میں آگے چلوں. کیونکہ میں پڑھ تو رہی ہوں, ظاہر ادب کو پڑھنا شروع کر دیا تھا تھوڑا سیریسلی, لیکن اس میں یہ تھا کہ کہیں سے تھوڑا سا کچھ پڑھ لیا, کہیں سے کچھ پڑھ لیا. اب یہ کہ چونکہ کتابیں ایک پورا, ابھی سہر انصاری صاحب کے پاس گئی تھی, ان سے مشورہ لیا کہ پیپرز کیسے دینے ہیں, کیا پڑھنا ہے, کیا نہیں پڑھنا ہے. آپ نے ابتدا سے سہر انصاری صاحب کا گفتگو کر رہے ہیں, ہمارے بڑے سینئر ہیں, ہمارے بڑے اچھے محسن ہیں, لیکن حال ہی میں ان پہ ایک, آپ کو یاد ہو کہ ان یونیورسٹی لیول پہ کسی اسٹوڈنٹ نے ان پہ الزام لگایا تھا, ایک فیمیل نے, ہراسمنٹ کے حوالے سے. تو اس کے بارے میں آپ کو کیا صداقت لگتی ہے؟ دیکھیں میں ان چیزوں میں زیادہ نہیں بولنا چاہتی, بات نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ نہیں, بطور خواتین آپ کو مطلب آزادی بھی ہونی چاہیے, اور پھر ایک خاتون کے حوالے سے اگر آپ رائے دینا چاہیں. مجھے دیکھیں, میں سہر انصاری صاحب کو سامنے رکھتے ہوئے. بالکل بالکل, کیونکہ دیکھیں میں ان سے طالب علمی کے زمانے میں ملی تھی, اور اس وقت سے لے کے اب تک ابھی بھی میں ان کے پاس کوئی کام کچھ سمجھنا ہوتا ہے, پوچھنا ہوتا ہے, اور میرے گھر کے بالکل پاس اردو باغ بن گیا ہوا ہے 5 منٹ کی ڈرائیو پر. تو اب پہلے تو یہ تھا کہ تھوڑا سا گھر سے دور تھا, تو آنے جانے میں تھوڑا مسئلہ تھا. اب یہ کہ میرے گھر سے بالکل 5 منٹ کی ڈرائیو پہ میڈم فاطمہ موجود ہوتی ہیں, اور اردو باغ کی بڑی سی لائبریری موجود ہوتی ہے, سہر انصاری صاحب موجود ہوتے ہیں 4 بجے تک وہاں پر. تو کوئی کچھ پوچھنا ہے, کچھ سمجھنا ہے, جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ پیپرز کے حوالے سے میں چاہ رہی تھی کہ مشورہ لوں کہ, اور وہ ظاہر ہے اردو دان ہے, اردو پڑھاتے رہے اتنے عرصے تک یونیورسٹی میں, تو ان کا مشورہ تو سب سے امپورٹنٹ ہوگا. تو اس حوالے سے میں نے تو کبھی ایسا محسوس نہیں کیا. بہت اچھے, بہت سینئر, ہمیشہ ادب سے پیار سے بات کرنے والے, بچوں کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرنے والے. باقی ان کے کولیگ میں اگر کچھ ایسا ہے, اب وہ مجھے اس بارے میں معلوم نہیں ہے, نہ میں اس کے اوپر کمنٹ کروں گی, لیکن میرے ساتھ ان کا رویہ ماشاء اللہ سے, اور میں نے جو دیکھا نوجوانوں کے ساتھ, ہمارے ظاہر ہے جب ہم پروگرام کرتے ہیں تو اکثر انہیں کی صدارت ہوتی ہے, تو کبھی میں نے محسوس نہیں کیا. ہاں وہ تو ظاہری بات ہے, صدارت ان کی ہوگی, سینئر بہت سینئر ہے. اچھا تو یہ بتائیں کہ آپ نے فلسفہ بھی پڑھا ہے, تو اس کے تناظر میں اقبال کو اگر ہم دیکھیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ فلسفے کے پس منظر میں اقبال کو شاعر مشرق کہنا مطلب ٹھیک آپ کو لگتا ہے؟ آپ جب سمجھتی ہیں فلسفے میں ان کا اتنا بڑا کام ہے, تو پھر شاعر کو محدود کرنا, آپ اس پہ کوئی اگر سمندر کو کوزے میں بند کریں اقبال کے؟ بالکل, میں صرف یہ کہنا چاہوں گی اس میں نے جب فلسفی پڑھ رہی تھی تو میں نے سنا تھا, مطلب ہم ڈپارٹمنٹ میں جب اسٹوڈنٹ بیٹھتے تھے, گپ شپ لگاتے تھے, اپنے ٹاپک پہ بات کرتے تھے, تو یہ سننے میں یہ آتا تھا, زیادہ تر لوگوں کی یا اسٹوڈنٹس کی یہ رائے ہوتی تھی کہ اقبال جو ہیں وہ فلاسفر نہیں ہیں. لیکن چونکہ فلسفی میں نے جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا, میں نے پڑھا, کسی بھی تھنکر کی یا فلسفر کی ایک تھیوری جو ہوتی ہے وہ کسی ایک نقطے پر چل رہی ہوتی ہے. مطلب ایک آپ کا ایک پوائنٹ ہے, اس کو لے کر کے آپ سوشل اسپیکٹ بھی بیان کرتے ہیں, اس کو لے کر کے آپ مذہبی, آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی ہوتا ہے. یعنی ہماری زندگی کے جو 5 پہلو ہیں, معاشی, معاشرتی, مذہبی, ثقافتی, ایک رہ گیا وہ 5 پہلو جو ہیں ان کے اوپر وہ ایک تھیوری گھومتی ہے. اور تھیوری کیا ہوتی ہے؟ کسی ایک نقطے کو لے کر. جیسے اقبال کے فلسفے میں کیا ہے؟ خودی. ان کی شاعری میں ان کا جو معاشرتی نقطہ نظر ہے, ان کا جو مذہبی نقطہ نظر ہے کہ خودی کے ذریعے سے ہی آپ اللہ تک پہنچیں گے, خودی کے ذریعے سے ہی آپ معاش تک پہنچیں گے, خودی کے ذریعے سے. تو وہ لیکن آج کے نوجوان نے خودی کو سیلفی کی تناظر میں لے لیا, تو اس پہ کیا کمنٹ؟ آپ کیونکہ سوشل میڈیا پہ بڑی متحرک بھی ہیں, اور پھر سوشل میڈیا کا یہ چینل ہے, تو اس پہ آپ کیا رائے کریں؟ بالکل میرا نہیں خیال کہ یہ فلسفہ خودی اور فلسفہ سیلفی کے بارے میں نہیں, وہ دونوں بہت مختلف باتیں ہیں. میں اس کو بالکل بھی, کیونکہ اقبال والی جو خودی ہے وہ بہت, سیلفی جو ہے وہ بہت زیادہ ایک کیا کہنا چاہیے, وہ بہت ایک الگ چیز ہے, اور بہت ایک اونچی چیز ہے. اور جو وہ سیلفی, وہ تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ سیلفش. ایگزیکٹلی. اچھا, زبردست ہو گیا. تو اقبال کی شاعری اور اقبال کا فلسفہ, مجھے وہ فلسفی بھی ہمیشہ نظر آئے. اس کی وجہ یہی کہ وہ ان کی جو بھی تھیوری ہے وہ اسی طرح ایک پوائنٹ کے اوپر ان کی تھیوری, جس طرح باقی فلسفہ. اچھا, آپ کے نزدیک علامہ اقبال اور مرزا اسد اللہ خان غالب میں فرق اگر آپ کریں تو یہ بڑا مشکل سوال نہیں, مطلب اب اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ کراچی پریس کلب میں ایک سیر اصل گفتگو ہو چکی ہے اقبال اور غالب میں, کہ غالب
اور اقبال میں فرق بیان کیجیے. تو اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے, میں شاید آپ اس میں تھی یا نہیں. نہیں, میں اس میں اٹینڈ نہیں کر سکی. ایک تو ویسے آپ کے نزدیک میں ان میں یہ نہیں 1-2 نہیں کہہ رہا, یہ تو ہم کر نہیں سکتے نا, کیونکہ اقبال کا اور مقام ہے اور مرزا غالب صاحب کا. دیکھیں میں نے اقبال بالکل, میں ظاہر ہے اس میں غلط بیانی کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. میں نے ان کو غالب کو نہیں پڑھا, بہت کم پڑھا ہے, بہت کم پڑھا ہے جی, ابھی تک میں نے نہیں یہ پھر آپ مطلب سخنور ہو کہ غالب کو کم پڑھا. اس کی اب میں اس کی وہی وجہ بتا رہی ہوں آپ کو, شہنشاہ سخن کو آپ نے کم پڑھا. میں بلکہ اور بھی سینئرز ہمارے جو شعراء ہیں, ہمارے جو اساتذہ شعراء ہیں, ان کو کم پڑھا ہے. اس کی وجہ یہی کہ جیسے میں عرض کر رہی ہوں کہ کبھی کہیں سے کچھ پڑھ لیا, کہیں سے کچھ, اور اردو میں ایڈمیشن لینے کا مقصد یہی ہے کہ میں وہاں سے چلوں جہاں سے چلنا چاہیے. اچھا جی, واہ. اچھا یہ بتائیں کہ کراچی تو 24 گھنٹے وہاں پہ شعر و ادب کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈھابوں میں بیٹھنا, چائے پینا, تو آپ مطلب ریسٹورنٹ میں, اچھے ریسٹورنٹ میں یا پلانٹ کیفے وغیرہ میں بیٹھتی ہیں, یا آپ ڈھابے وغیرہ میں جیسے عام دوست بیٹھتے ہیں وہاں پہ آپ؟ دیکھیں باہر تو نہیں, آرٹس کونسل کا جو ایک کیفے ہے جی, وہاں پہ تک ظاہر ہے خواتین تو باہر نہیں بیٹھ سکتی, اور نہ ہمارے گھر کا ماحول ہے, تو بھائی بھی پسند نہیں کرتے. تو آرٹس کونسل جاتی ہوں تو وہاں پہ جو کیفے ہے وہاں پر کبھی کبھی گپ شپ لگاتے ہیں سب لوگ, جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں سب وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو بس اتنا ہی ہے. مطلب وہ کیفے کی چائے یا ڈھابے کی چائے آپ لائک کرتی ہیں یا VIP چائے؟ نہیں, چائے میں بہت کم پیتی ہوں. اچھا. بلکہ اگر آپ میرے گھر کا کپ, جو چائے کا کپ ہے وہ بھی جیسے کھلونے کا کپ ہے, وہ اتنا سب لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں, بہت تھوڑی سی. اچھا چلیں, گفتگو تو کافی ہوگی, لیکن اب شاعری کا کوئی آپ کچھ سنا دیجیے اگر. لگا کے شہر میں دکان بیچا جائے گا, لگا کے شہر میں دکان بیچا جائے گا, اب ایسے بھی یہاں ایمان بیچا جائے گا. کیا اچھا. لگا کے شہر میں دکان بیچا جائے گا, اب ایسے بھی یہاں ایمان بیچا جائے گا. ہوا کے دام بھی مانگے ہیں اب پرندوں نے, ہوا کے دام بھی مانگے ہیں اب پرندوں نے, ہے جس کے پاس جو سامان بیچا جائے گا. خوبصورت. زمین کی جہاں بولی لگائی جائے گی, زمین کی جہاں بولی لگائی جائے گی, وہاں فلک کا بھی سامان بیچا جائے گا. کیا اچھا ہے, کیا اچھا. یہاں پہ ایک سہولت کے ساتھ چل ساگر, یہاں پہ ایک سہولت کے ساتھ چل ساگر, وگرنہ پھر تیرا دیوان بیچا جائے گا. کیا اچھا. اور ہم ایسے لوگ تو آنکھیں بھی ساتھ بیچیں گے, ہم ایسے لوگ تو آنکھیں بھی ساتھ بیچیں گے, کہ جب بھی خواب کا امکان بیچا جائے گا. زبردست. اور یہ دیوان بیچا جائے گا, پھر سے مطلب یہاں پہ ایک سہولت کے ساتھ چل ساگر, وگرنہ پھر تیرا دیوان بیچا جائے گا. کیا اچھا. شکریہ. ایک اور غزل کے چند اشعار. ضرور. اٹھا کے پھینک دیا ہے وہ تھال شیشے کا, اٹھا کے پھینک دیا ہے وہ تھال شیشے کا, سہا ہو جس میں کسی نے وبال شیشے کا. جبیں ستارہ ہوئی چاند گال شیشے کا, مجھے جو دیکھا ہوا رنگ لال شیشے کا. کیا بات ہے. اور تو کون ہے جو مجھے مجھ سے چھین لیتا ہے, تو کون ہے جو مجھ سے چھین لیتا ہے, ابھی تلک ہے یہی ایک سوال شیشے کا. پرندے آئیں گے اس کے فریب میں خود ہی, پرندے آئیں گے اس کے فریب میں خود ہی, لگا کے بیٹھا ہوا ہے وہ جال شیشے کا. کیا کہنے, کیا کہنے. اور تمہارے میرے تعلق میں پڑ گیا تھا جو, یہ شعر ذاتی طور پہ مجھے پسند ہے. تمہارے میرے تعلق میں پڑ گیا تھا وہ, سنبھال رکھا ہے میں نے وہ بال شیشے کا. کیا بات ہے, کیا اچھا ہے, کیا اچھا ہے, بال بہت اچھا ہے. شکریہ. دیپ سے دوستی بناؤں گی, دیپ سے دوستی بناؤں گی, اس طرح روشنی بناؤں گی, خود بناؤں گی تیری دنیا میں, خود بناؤں گی تیری دنیا میں, خود بناؤں گی تیری دنیا میں, اس میں اپنی کمی بناؤں گی. منہ پہ سنجیدگی سی اوڑھوں گی, منہ پہ سنجیدگی سی اوڑھوں گی, آنکھ میں ایک ہنسی بناؤں گی. کیا بات ہے, سنجیدگی اوڑھوں گی, بہت اچھا. قافیے دن سے ڈھونڈ لوں گی, اور قافیے دن سے ڈھونڈ لوں گی, اور شام سے شاعری بناؤں گی. کچھ بنانے کی گر ملی فرصت,
کچھ بنانے کی گر ملی فرصت تیری بے چہرگی بناؤں گی، میں زمینیں بناؤں گی دو چار، میں زمینیں بناؤں گی دو چار، آسماں ایک ہی بناؤں گی، واہ اور گیلی مٹی ہے چاک ہے دم ہے، گیلی مٹی ہے چاک ہے دم ہے، دیکھنا آدمی بناؤں گی۔ واہ واہ کیا بات ہے، شکریہ۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ نئی تہذیب نے انداز بدلے ہیں، عجب ہیں استعارے حسن کے، عجب سے بت تراشے ہیں، ہمارے شہر کی رنگینیوں میں مد بھری ہے ہر سریلی شام، یہ شامیں شب میں ڈھلتی ہیں اور اپنی انتہا کو چھونے لگتی ہیں تو اکثر دل نوازی کے مناظر میں یہاں پھولوں کے تخت و تاج سجتے ہیں، حسینوں کے جو شیدائی ہیں وہ بھی آنے لگتے ہیں، حسین جسموں کا ایک بازار سجتا ہے، کہیں گیسو مہک اور ہونٹ کی لالی، لباس برق میں سمٹی عروس دلربا کی چال میں شرماہٹیں بھی ہیں، ادائے شوخ اور بے باک سی آنکھیں عجب انداز میں ترغیب دیتی ہیں، نشیلی چال میں یہ جسم چلتے ہیں، ہنسی آنکھوں میں آتش سی بھڑکتی ہے، اشاروں کی زباں میں بات ہوتی ہے، نئے انداز کے پیکر کسی انداز کو اوڑھے دلوں کی دھڑکنوں پہ مٹک کے چلتے جاتے ہیں، کہ سازوں اور آوازوں اور خوابوں کی یہ دنیا یہاں جب بھی سجتی ہے تو فن کے نام پر جسموں کی اکثر بولی لگتی ہے۔ کیا بات ہے، فن زبردست، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ ابھی تو پر بھی نہیں تولتا اڑان کو میں، بلا جواز کھٹکتا ہوں آسمان کو میں۔ اسی کے ساتھ ہی ایم اے دوشی کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔